السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چوتھی جماعت کا سبق نمبر 2 کریں گے، جس کا عنوان ہے اتفاق۔ ایک شخص کے 7 بیٹے تھے، جوان اور تندرست۔ یہ ساتوں بھائی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی کوئی بات نہیں مانتے تھے اور بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائیوں کو ہمیشہ ڈانٹتا رہتا تھا۔ یعنی ایک شخص تھا، بوڑھا شخص تھا، اس کے 7 بیٹے تھے جو تندرست جوان تھے، مگر آپس میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے، باپ کی ایک بھی نہیں سنتے تھے۔ ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا نہیں مانتا تھا اور چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا نہیں مانتا تھا۔ باپ ان کی اس لڑائی اور ڈانٹ ڈپٹ سے پریشان تھا۔ اس نے بیٹوں کو بہت سمجھایا کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے۔ باپ نے جب ہمیشہ ان کو ڈانٹتا رہتا تھا، لیکن باپ ان کی اس لڑائی سے، ڈانٹ ڈپٹ سے پریشان تھا، جو آپس میں ٹکراتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے تھے۔ باپ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹوں کو بہت سمجھایا، لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپس میں نا اتفاقی ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ نہ سمجھے۔ باپ سمجھاتے وہ کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ لڑائی جھگڑا ڈانٹ ڈپٹ یہ آپس میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ لوگ ہمیشہ ان کو برا سمجھتے تھے، یہ ایسے گندے آدمی ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ان کی بری عادت ہے۔ جو بھی محلے والا ہو یا جو بھی راستے پہ چلنے والا ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے سب لوگ ان سے بیزار پریشان ہوتے تھے۔ باپ بھی بہت پریشان ان سے ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اس سے ایک ترکیب سوچی۔ باپ جب پریشان ہو گیا تو اس کو ایک ترکیب سوچی، یعنی سمجھ میں آ گئی، اس کے دماغ میں آ گئی۔ اس نے 7 بیٹوں کو بلایا، 7 بیٹے جو تھے ان کو بلایا، اپنے سامنے بلایا اور ان سے کہا کہ وہ ایک لکڑی لے آئے۔ باپ نے ان کو کہا، آپ ایک ایک کر کے جاؤ اور ایک ایک لکڑی لے آؤ۔ سبھی ایک ایک لکڑی لے آئے۔ باپ نے ان لکڑیوں کو باندھ کر ایک گٹھا بنا لیا۔ یعنی جب باپ نے ان کو بلایا اور ان سبوں نے ایک ایک لکڑی لے آئے، تو باپ نے یہ 7 لکڑیاں، ایک لکڑی 2 3 4 5 6 اور 7، جب انہوں نے 7 لکڑی لائی تو سبھی ایک ایک لکڑی لے آئے۔ باپ نے ان لکڑیوں کو باندھا۔ باپ نے کیا کام کیا کہ ان لکڑیوں کو رسی سے باندھ لیا، ایسے رسی سے باندھ لیا اور ایک گٹھا بنایا، بنا لیا۔ یہ گٹھا اس نے بڑے بیٹے کو دیا۔ جب یہ گٹھا تیار ہوا، بڑے بیٹے کو دیا اور گٹھا توڑنے کے لیے کہا، بولو بیٹا اس کو توڑ دو۔ توڑنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے گٹھا توڑنے کی کوشش کی، مگر توڑ نہ سکا۔ جو یہ گٹھا تیار کیا تھا، بڑے بیٹے نے بہت کوشش کی توڑنے کی، مگر گٹھا توڑ نہ سکا۔ اپنے باپ کو گٹھا واپس کر دیا۔ کوشش کی بہت توڑنے کی، مگر جس وقت ناکام رہ گیا تو اس نے اپنے باپ کو یہ گٹھا واپس دیا۔ تو باپ نے کام کیا تو دوسرے بیٹے نے بھی واپس کرتے ہوئے بولا، پاپا یہ مجھ سے نہیں توڑا جاتا۔ جب اس نے وہ گٹھا واپس کیا تو کہا، اے میرے باپ، یہ میں نہیں توڑ سکتا ہوں، یہ
مضبوط ہے۔ باپ نے گٹھا دوسرے بیٹے کو توڑنے کے لیے دیا۔ جب باپ نے دوسرے بیٹے کو یہ گٹھا دیا، اس نے بھی پوری کوشش کی مگر گٹھا توڑ نہ پایا، اور باپ سے بولا، بابا یہ گٹھا مجھ سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، میں اس کو توڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو اس نے گٹھا واپس کیا، اور پھر باپ نے ایک کے بعد ایک گٹھا دوسرے بیٹے کو دیا اور ہر ایک سے گٹھے کو توڑنے کے لیے کہا، مگر سب ناکام رہے۔ باپ نے گٹھا واپس لے کر اسے کھول دیا۔ جب باپ نے ان ساتوں بیٹوں کو ایک ایک کر کے دیا تو سب ناکام رہ گئے۔ پھر باپ نے کام کیا کہ ایک ایک لکڑی، جو یہ لکڑی لائے تھے، ان کو کھول دیا اور الگ کیا، پھر ایک ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی، اپنے بیٹوں میں بانٹ دی اور ان کو توڑنے کے لیے کہا۔ ہر ایک نے بڑی آسانی سے اپنی اپنی لکڑی توڑ دی۔ وہ سب حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے۔ جب انہوں نے ایک ایک لکڑی لے لی تو انہوں نے آسانی سے توڑ دی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کیا کر رہے تھے۔ وہ حیران ہو گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہم کیا کر رہے ہیں۔ بیٹوں کو حیران دیکھ کر باپ نے کہا، جب بیٹے حیران ہو گئے، باپ نے کہا، بیٹوں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی تو یہ سب مضبوط تھی۔ جب یہ ایک کے ساتھ مضبوط تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، یہ مضبوط تھی۔ آپ نے بہت کوشش کی توڑنے کی مگر ٹوٹ نہیں سکا اور آپ انہیں توڑ نہ پائے۔ جب یہ بٹ گئی یعنی الگ ہو گئی تو آسانی سے آپ نے ان کو ٹوٹ گئی۔ اس طرح اگر آپ اتفاق سے رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی جب اگر جو یہ لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تھی تو آپ نے بہت کوشش کی ان کو توڑنے کی مگر آپ لوگ ناکام رہے۔ جب یہ الگ ہو گئی، پٹ گئی، تو ان کو آرام کے ساتھ آپ نے توڑ دیا۔ جب اسی طرح اگر آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھما لو گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب کہ آپ الگ الگ ہو بکھرے جاؤ گے تو آپ کو آسانی سے آپ ٹوٹ جاؤ گے، یعنی آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ باپ کا یہ جواب سن کر بیٹوں کی آنکھ کھل گئی اور ان کی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جب یہ جواب سنا بیٹوں نے تو ان کی آنکھیں کھل گئی، یعنی ان کو ہوش آ گیا کہ ہم کتنی غلطی کر رہے تھے۔ ان کو یہ اپنے دماغ میں احساس ہو گیا کہ ہم بہت برا کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ مل جل کر رہنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بڑی ترقی کی، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بڑے دوستی کے ساتھ، تو انہوں نے بہت ترقی کی۔ ان کا گھر امن و سکون کی آماج گاہ بن گیا، یعنی جو ان کا گھر تھا وہ بن گیا امن اور سکون۔ لوگ ان کی مثالیں دینے لگے، دیکھو وہ ان کے بیٹے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے اٹھتے ہیں، اتفاق سے بیٹھتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کے گلے میں لے کر دوسرا کھاتا ہے اور دوسرے کے گلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، ہر کام کو انجام آسانی سے دیتے ہیں۔ بچوں، یہ کہانی پڑھ کر آپ کو سمجھ آیا کہ اتفاق میں کتنی طاقت ہے۔ بچوں، آپ کو اب سمجھ میں آیا ہوگا جو اتفاق سے رہتے ہیں ان کو اس اتفاق میں کتنی طاقت ہے، یعنی دوستی میں کتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے کام انجام پاتے ہیں، بڑے بڑے کام اتفاقی کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ یعنی جو بھی بڑا بڑا کام ہوگا، بڑے بڑے کام ہوں گے، وہ اتفاق کی بدولت آسانی سے انسان انجام پاتے ہیں۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر ندی نالے بنتے ہیں۔ جو یہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے بڑے بڑے دریا بن جاتے ہیں، ندی بن جاتے ہیں، نالے بن جاتے ہیں۔ یہی ندی نالے مل کر دریا بن جاتے ہیں۔ جب یہ ندی نالے ملتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ پانی کے قطروں کی نسبت دریا کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ پتھر، مٹی، چونا مل کر مکان بن جاتے ہیں۔ جب پتھر ہوتے ہیں،
مٹی ہوتی ہے، چونا ہوتی ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، اسے ہم مکان بناتے ہیں، بڑے بڑے مکان بناتے ہیں۔ یہی مکان بستیاں اور شہر بن جاتے ہیں۔ جب مکان بن جاتے ہیں، بہت مکان بن جاتے ہیں تو بستیاں بن جاتی ہیں، اور جب بستیاں بن جاتی ہیں تو شہر بن جاتے ہیں۔ یہ سب اتفاق کی بدولت ہوتا ہے۔ نااتفاقی کمزوری کی علامت ہے۔ جو نااتفاقی ہے یہ کمزوری کی علامت ہے۔ نااتفاقی پھوٹ ہوتا ہے، اس سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ نااتفاقی سے کام بگڑ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی تو آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، یعنی اتفاق، یہ چند اتفاق میں کتنی طاقت ہے۔ اور کچھ چند یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی اس طرح ہیں: تندرست ہو گیا، صحت مند، بانٹ دینا، تقسیم کرنا۔ اتفاق ہو گیا دوستی، محبت، احتیاط، ترکیب، تدبیر، ڈھنگ، حیرت، حیرانگی۔ نااتفاقی پھوٹ یعنی علیحدگی۔ دیکھو، پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر ڈیش ڈیش بناتے ہیں۔ یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر ڈیش ڈیش بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ندی نالے بناتے ہیں۔ یعنی ان کو لگے گا پانی جس وقت چھوٹے چھوٹے قطرے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ندی نالے بناتے ہیں۔ دوسرا ہے ڈیش 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 ڈیش، سیمنٹ مل کر ڈیش ڈیش بن جاتے ہیں، یعنی گھر، پل، مکان، پتھر، مٹی۔ یعنی ڈیش ڈیش سیمنٹ مل کر ڈیش ڈیش بن جاتے ہیں، یعنی پتھر، پہلے میں لگے گا پتھر، مٹی، سیمنٹ مل کر مکان بن جاتے ہیں یا گھر بن جاتے ہیں۔ نااتفاقی ڈیش ڈیش کی جڑ ہے، طاقت کی جڑ، عزت کی، کمزوری کی، یعنی اس میں لگے گا کمزوری کی جڑ ہے۔ نااتفاقی سے ڈیش ڈیش، نااتفاق سے کام ڈیش ڈیش جاتے ہیں، بن، بگڑ، ختم، بگڑ جاتے ہیں۔ اتفاق میں ڈیش ڈیش ہے، کمزوری، طاقت، دولت، طاقت۔ تھینک یو، شکریہ۔